بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا چاہتا ہے جی، اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کی ویڈیو میں بھی بہت ہی زبردست قسم کی کچھ ٹپس اور کچھ نئے آئیڈیاز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اور میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ لاسٹ میں جو میں آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی زبردست قسم کا ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو یہاں پہ جی آج بیٹے نے فرمائش کی تھی، کہہ رہا تھا کہ کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں میٹھا کوئی خاص شوق سے نہیں کھایا جاتا، لیکن پتہ نہیں آج اس کا کیوں دل کر رہا تھا۔ خیر جی، یہاں پہ میں نے اس کے لیے منگوا لی تھی سوجی، اور میں نے بہت کم منگوائی تھی کیونکہ بعد میں ایسے ویسٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتا، لیکن پھر بھی وہ میں نے ہاف سوجی کا حلوہ بنا لیا تھا اور ہاف یہ بچ گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ میں نے اس کو اسٹور کرنا تھا کہ میں اس کو رکھ دوں، کیونکہ جلدی تو یہ بننے والا نہیں تھا دوبارہ حلوہ۔ تو اگر اس ٹائپ کی کوئی سوجی، بلکہ آپ دالیں وغیرہ بھی اس طرح سے ڈرائی روسٹ کر کے تو ان کو سیو کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس طرح کی چیزیں، سوجی ہو گئی یا ڈفرینٹ دوسری ٹائپس کی جو دالیں ہو جاتی ہیں، اگر وہ تھوڑی سی مقدار میں ہے اور دیر کے بعد آپ نے پکانی ہے، اور اس طرح سے ڈرائی روسٹ کر کے آپ اس کو ٹھنڈا کر کے کسی بھی کنٹینر میں رکھ لیں گے تو اس میں کیڑا نہیں پڑے گا۔ اور کیونکہ ایسی چیزوں میں بہت جلدی کیڑا لگ جاتا ہے، تو ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرح سے ڈرائی روسٹ کر کے تو ہم اس کو ٹھنڈا کر کے میں اس کنٹینر میں ڈال لوں گی، اور پھر یہ دیر تک جو ہے نا اسی طرح سے یہ بالکل محفوظ رہ جائے گی، اب اس کو کیڑا نہیں لگے گا۔ تو نیکسٹ ٹپ ہے جی، اس میں یہ ہمارے گھر میں یوز ہوتی ہیں عام نمک دانیاں، جس میں عموماً ہم ایک میں نمک اور دوسری میں کالی مرچوں کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ ڈال کے رکھ لیتے ہیں۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب دیر تک یہ یوز ہوتی رہتی، کیونکہ یہ کم مقدار میں ہی یوز ہوتے ہیں اس طرح سے، تو ان کے یہ جو اوپر ہولز ہوتے ہیں اکثر ان کے اندر بھی پھنس جاتے ہیں اور ہولز بند ہو جاتے ہیں، یا اندر یہ نمی کی وجہ سے نمک اور جو کالی مرچی ہوتی ہیں وہ ان نمک دانیوں کے اندر جم جاتے ہیں، یا ان کے سوراخ کے اندر جم جاتے ہیں، جس سے سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا حل ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اکثر چنے آتے رہتے ہیں، تو یہ خشک چنے، ڈرائی چنے جو ہوتے ہیں، پکنے سے پہلے ہی 3 یا 4 دانے جو ہیں چنوں کے، یہ آپ ان میں ڈال دیں، دونوں میں 2 یا 3 دانے ڈال دیں۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اس طرح سے شیک کر کے ان کو ہلا کے کسی بھی چیز کے اوپر اس کا چھڑکاؤ کریں گے، اور اندر اچھی طرح سے چنے جو ہے نمک کے ساتھ جب رگڑ کھائیں گے، تو اس سے جمع ہوا نمک جو ہے نمک دانیوں کے اندر وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے جو ہولز ہیں وہ بھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ میں بار بار نمک دانیوں کو کھول کے ان کو، جو اگر گٹلیاں وغیرہ اندر بن گئی ہیں یا نمک اور کالی مرچیں اندر جم جاتی ہیں اور صحیح سے شیک نہیں ہو پاتی ہیں، یا اس کے ہولز بند ہو جاتے ہیں، تو بار بار ان کو کھول کے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ جب بھی آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ چنوں کی مدد سے ہی وہ اندر سیٹ رہتی ہے، نمک بھی سیٹ رہتا ہے، وہ بھی اس جمنے سے محفوظ رہتا ہے۔ نیکسٹ میری ٹپ ہے، یہ میں نے میرا ڈش واش جو سوپ تھا، تو اسی کا ایک جار میرا ختم ہوا تھا، تو اس سے میں نے یہ بنایا ہوا تھا نیچے سوراخ کر کے، جس کے اندر میں اپنی یہ لوہے کی جالی اور اسپنج وغیرہ رکھ لیتی تھی، تاکہ جتنا بھی اس کے ایکسٹرا پانی وغیرہ ہوتا ہے وہ سارا نیچے ڈرین ہو جائے۔ تو یہ ٹوٹ چکا تھا، تو اب مجھے ایک نیا بنانا تھا، تو میرے پاس کوئی سیپریٹ اور اس ٹائپ کا تو جار نہیں تھا، تو یہ میرے پاس ایک بڑی بوٹل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا یہ کیپ والی سائڈ سے پارٹ کاٹ لیا ہے، کیونکہ یہ جہاں میرا سنک کے اوپر جو میری ٹیپس لگی ہوئی ہیں وہ 2 طرح کی لگی ہوئی ہیں، درمیان میں اسپیس ہے، تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی چوڑی چیز ہی جو ہوتی ہے، جو اوپر سے تھوڑی کھلی بنی ہوئی ہے، تو وہی پوری آ سکتی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا چیز رکھو، تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح سے بوٹل ہے اور نیچے سے میں کیپ کھول دوں گی، مجھے الگ سے اس کو پنچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر کوئی کنٹینر وغیرہ ہوتا تو مجھے اس کے سراغ کرنے پڑتے۔ تو اس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے، اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے۔ اب میں ایزیلی یہاں پہ اپنا اسپنج اور لوہے کی جالی ہے جو رکھ لوں گی، اور اس کو خشک ہونے کے لیے، کیونکہ وہ نیچے جو اس کے کیپ والی جگہ ہے جہاں پہ ہول ہے، وہاں پہ اگر یہ گیلا بھی ہے، اس طرح سے میں گیلا بھی بغیر نچوڑے بھی اس کو رکھوں گی، تو سارا پانی ایزیلی یہاں سے نیچے کی طرف سے ڈرین ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر آپ کی سنگل ٹیپ ہے، یعنی اس طرح سے اسپیس نہیں بنی ہوئی ہے، تو اس کا بھی حل یہ ہے کہ اسی پارٹ کے اوپر سے بوٹل کی جو میں نے کٹنگ کی ہے، اسی کے اوپر اس کا وہ بوٹل پکڑنے والا ایک ہینڈل جو لگا ہوا تھا، جو میں نے الگ سے سیپریٹ کر لیا ہے یہ والا۔ تو اگر آپ کی سنگل ٹیپ ہے تو اس طرح سے اس کے اندر اس کو آپ نے ڈالنا ہے، ایزیلی آپ کی ٹیپ کے اندر یہ چلا جائے گا، اور جو پیچھے اس کا ہینڈل بنا ہوا ہے پکڑنے کے لیے، وہاں پہ آپ اپنا اسپنج جو ہے اس طرح سے ہولڈ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزیلی
طریقے سے آسان طریقے سے اس کو اس طرح کا آپ ہولڈر بنا سکتے ہیں۔ آپ اس میں اپنی لوہے کی جالی رکھ سکتے ہیں، اپنا اسپنج رکھ سکتے ہیں، اور ٹیپ کے اوپر ہی پڑا ہوگا تو وہ جتنا بھی پانی اس کے اندر ہوگا وہ سارا پانی آپ کے سنک کے اندر ہی آئے گا، باہر پانی نہیں گرے گا۔ اور تو اس طرح سے آپ ایک ہی بوٹل سے دو طرح کے اس طرح سے ہولڈر بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ میری ٹپ جو ہے وہ بھی اسی بوٹل سے ریلیٹڈ ہے۔ میں نے اوپر والا پارٹ جو ہے اس کا تو میں نے بنا لیا ہے ایک ہولڈر اور آرگنائزر اسپنج رکھنے کے لیے، تو نیچے والے پارٹ کو بھی میں ویسٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ ایک باؤل ٹائپ اور بہت ہی ایزیلی میں نے وہاں سے کٹنگ کر لی نیچے والا پارٹ، اور ایک باؤل کی شیپ میں میرے پاس آ گیا۔ تو اس کو میں کیا کروں گی کہ جتنے بھی میرے ہینڈ واش ہے، لکوڈ ہینڈ واش ہے یا ڈش واش ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو چھوٹی موٹی چیزیں جو میں نے کچن میں یوز کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ میں ساری اس میں سیٹ کر کے رکھ دوں گی، تاکہ ایک ہی جگہ پہ مجھے تمام چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی مل جائیں۔ تو میں اس کا بھی استعمال اس طرح سے کر سکتی ہوں، آپ اور بہت سے طریقوں سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ایز اے باؤل یوز کر سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے نیچے والے پارٹ کو بھی ویسٹ نہیں کیا ہے اور اپنا ایک آرگنائزر بنا لیا۔ نیکسٹ میری ٹپ جو ہے وہ بہت ہی میں نے بتایا تھا کہ زبردست قسم کی ہونے والی ہے، تو آپ نے یہ پوری دیکھنا ہے کہ اکثر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ونڈو کے آگے یہ پردے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اور اگر ایسے جہاں پہ لگ گئی ہوں ونڈو سے دھوپ وغیرہ اندر آ رہی ہو، یا ویسے ہم باہر کا کوئی سین دیکھنا چاہ رہے ہوں، بار بار ہم پردوں کو پیچھے کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ آگے ہو جاتے ہیں یا اس طرح سے سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ بازار سے اکثر ہم بہت مہنگے مہنگے کرٹن ہولڈرز لے کر آتے ہیں، ان کو باندھنے کے لیے، ان کو ہولڈ کرنے کے لیے بازار سے لینے جائیں تو کافی کاسٹلی مل جاتے ہیں۔ تو آج میں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو زبردست قسم کا ہولڈر بنانا سکھاؤں گی کہ ہم کس طرح سے گھر میں ایک عام سی چھوٹی سی چیز سے بہت ہی زبردست قسم کے ہینڈل بنا سکتے ہیں۔ اور دو طرح کے میں ہینڈل آپ کو بنانے سکھاؤں گی یہ اس کو گرپ کرنے کے لیے پردوں کو۔ تو دونوں طریقے ہی بغیر کسی پیسے خرچ کیے کہ گھر میں موجود اپنی چیزوں کے ساتھ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی کہ کیسے ہم بناتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے بھی میں نے یہ ایک خالی بوٹل لی ہے جو کہ ہمارے گھروں میں عموماً پائی جاتی ہے، اور ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی کارآمد ہے، ہم ان سے کیسی کیسی چیزیں جو ہے بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ خالی بوٹل لی ہے، اور اس کا میں نے اوپر والا پارٹ بھی کٹنگ کر کے الگ کر لیا ہے، اور نیچے سے بھی اس کو کٹ کر کے الگ کر لیا ہے۔ مجھے اس کا یہ سینٹر پیس چاہیے، درمیان والا حصہ چاہیے، یہ میں نے نکال لی ہے اندر سے کٹنگ کر کے۔ اب آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے پیسز ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کپڑا لے لیں، یہ میرے پاس ویلوٹ کا پڑا ہوا ہے، کوئی فینسی لے لیں اگر آپ نے فینسی لینا ہے، کوئی نیٹ کا لے لیں، کوئی بھی ڈیزائننگ والا فلاورس والا۔ تو یہ میرے پاس سمپل ویلوٹ کا پڑا ہوا تھا، اس کے سائز کا میں نے جتنا چوڑا ہے اسے تھوڑا سا ایکسٹرا دونوں سائڈوں سے وہ میں نے کاٹ لیا یہاں پہ۔ اب میں کیا کروں گی کہ گلو کے ساتھ اس کے اوپر ساری یہ میں گلو لگا دوں گی، اور اس کپڑے کو اس کے اوپر پیسٹ کر دوں گی اچھے سے تاکہ یہ اس کے ساتھ لگ جائے، کیونکہ یہ گلو گن کے ساتھ تو ہم نہیں لگا سکتے، دوسری جو آپ کی گلو ہوتی ہے پیسٹ گلو اس کے ساتھ آپ نے اس کو اس کے ساتھ لگانا ہے۔ گلو گن کا اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ پلاسٹک بوٹل پلاسٹک جو ہوتا ہے نا وہاں سے میلٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے سائز کا جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا تھا وہ میں نے کاٹ لیا، باقی ساری میں نے اس کو اس کے اوپر پیسٹ کر دیا، اور اسی طرح سے جو اس کے دونوں سائڈوں پہ کنارے ہیں اندر کی سائڈ پہ وہاں پہ بھی یہ تھوڑی تھوڑی سی یہ گلو لگا کے اور کپڑے کو اندر کی طرف فولڈ کر دینا۔ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم اپنے اس بوٹل کو اس طرح سے خوبصورت بنا لیں گے دیکھنے کو، یعنی کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اندر جو ہے پلاسٹک کی بوٹل وہ کورڈ ہے۔ تو یہ میرے نا بیٹی کا میں نے ایک 14 اگست پہ اس کا ڈریس بنایا تھا، اس پہ میں نے فلاور لگایا تھا، اور یہ اس کو شرٹ چھوٹی ہو چکی تھی، تو وہاں سے یہ میں نے فلاور دوبارہ سے اتار لیا ہے، اور یہ میں اس کے اوپر لگا دوں گی۔ آپ اس کے اوپر کوئی لیس لگا سکتے ہیں، کوئی بیڈز لگا سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیکوریشن آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیسز کی کر سکتے ہیں، کوئی بیڈز وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ تو میں نے سمپل یہ جسٹ اس کے اوپر یہ فلاور جو ہے پیسٹ کر دیا ہے۔ اب جہاں پہ جوڑ ہے کپڑے کا یعنی دونوں سائڈوں سے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں سے میں نے بوٹل کو کٹ کر دیا ہے، سمپل اس کو کٹنگ کر دینی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اپنے پردوں کے ہولڈر جو ہیں اس طرح سے اس کو لگا کے تو کیا پردوں کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ سمپل اپنے پردے کو پکڑنا ہے اور اس طرح سے چنوس ڈالتے ہوئے اور اس کے اوپر یہ ہولڈر اس طرح سے ایڈجسٹ کر دینا، اور یہ ایزیلی اس کے اوپر اس طرح سے ایڈجسٹ ہوگا، بوٹل خود اس کو یہ گرپ کر لے گی پردے کو۔ اور یہ دیکھیں کتنا ہی زبردست لگ رہا ہے، اگر ہم بازار سے لینے جائیں تو یہ اتنے مہنگے ملتے ہیں، اور ہم نے ایک گھر میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنا زبردست قسم کا وہ ہولڈر بنا لیا ہے، اور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے۔
اسی طرح دو ایک اور طریقے سے ہم پردوں کے اس طرح سے ہولڈر بنا سکتے ہیں، تو اس کے لیے یہ میں نے گھر میں موجود اپنی جویلری باکس میں سے یہ 2 کڑے نکالے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہماری جویلری میں کچھ چھوٹا موٹا کیا کہتے ہیں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ یہ میرے پاس ایک کڑا ہے تو اس کے کافی جگہوں سے نگ جو ہیں وہ گر چکے ہیں، تو میں بہت کم جو ہے اس کا بھی استعمال کرتی ہوں، بہت کم جگہوں پہ پہن کے جاتی ہوں، تو یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو اس طرح کا کوئی جویلری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہو اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہو، تو ہم اس کا استعمال کسی دوسرے مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں انہیں ایک تو بوٹل کے ساتھ آپ کو کرٹن کا ہولڈر بنا کے دکھایا ہے، دوسرا ہم اس طرح سے اگر ہمارے پاس کوئی کڑا ہے اور یہ جو لاک والے ہوتے ہیں یہ ایزیلی اوپن ہو کے ہماری کلائی میں آ جاتے ہیں، تو اس طرح کے اگر کوئی آپ کے پاس چوڑی پڑی ہو یا کڑا پڑا ہو تو اس کا استعمال کر کے بھی ہم گھر بیٹھے ہی اپنے کرٹنس کے ہولڈر بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے یہ 2 کڑے لے لیے ہیں اور دونوں یہ میرے پاس جو ہے لاک والے تھے، تو یہاں پہ سمپل اسی طرح سے آپ نے پردے کو اس طرح سے ہولڈ کرنا ہے، چنوں سے ڈالتے ہوئے اس کو پکڑنا ہے اور لاک والے کڑے کو آپ ایزیلی اوپن کر سکتے ہیں، ایزیلی اوپن کریں اور اس کے اوپر اس طرح سے اس کو لگا دیں۔ بہت ہی سمپل طریقہ ہے، آپ 5 سیکنڈ کے اندر اس کو اس کے اوپر اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بائی چانس بالکل ہی اس کا جو کلر تھا وہ بھی میرے کرٹن جیسا ہی تھا، گرے کلر کے میرے کرٹن تھے اور اس کے ساتھ ہی میچنگ ہو گیا تھا، بائی چانس ہی اس کی میچنگ ہو گئی تھی اور یہ اتنا زبردست لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی اسپیشل اس کے لیے کوئی ہولڈر لے کر آئی ہوں اس کے ساتھ میچنگ، اور بہت ہی دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہ دونوں طرح کے جو میں نے ہولڈر آج بنائے ہیں، یقین جانیں کہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، بہت ہی زبردست لگ رہے تھے۔ تو آپ بھی اس طرح سے اپنی ویسٹ پڑی ہوئی جویلری کے ساتھ اور اس طرح سے خالی بوٹلز کے ساتھ اپنے کرٹنس کے ہولڈر بنا سکتے ہیں، اس کو لگا سکتے ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کے پیسے بھی بچ جاتے ہیں کہ گھر میں موجود ہماری آپ جس چیزوں کو آپ بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے کتنے کارآمد ہو سکتی ہیں، یہ اندازہ آپ جب بنائیں گے تو آپ کو ہوگا۔ اور یہ دوسرے پردے پہ بھی یہ میں نے سلور کلر کا لگا دیا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ میچنگ ہو گیا تھا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ٹپس اور کچھ آئیڈیاز، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ والا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا ہے، اور جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ نئے آئیڈیاز کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ جی اجازت چاہتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔